السلام اے خدا کے ولی السلام علیک سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا سیدی سیدہ کائنات کئی سیدہ کائنات السلام علیک شیر مولا علی السلام علیک اے خدا کے ولی السلام علیک اے شہیدوں کے سرور امام حسین اے شہیدوں کے سرور امام حسین حسین ابن علی حسین ابن علی السلام علیک شیر مولا علی السلام علیک اے خدا کے ولی السلام علیک اے خدا کے ولی السلام علیک یا امام الہمام زین العابدین یا امام الہمام زین العابدین امام باخر علی امام باخر علی السلام علیک شیر مولی اے خدا کے ولی السلام علیک یا امام الہمام کشف العالمین یا امام الہمام کشف العالمین امام جعفر علی امام جعفر علی السلام علیک شیر مولا علی السلام علیک اے خدا کے ولی السلام علیک ٹھوکروں سے جلائے ہو مردوں کو ٹھوکروں سے جلائے ہو مردوں کو غوث اعظم جلی غوث اعظم جلی السلام علیک شیر مولا علی السلام علیک اے خدا کے ولی السلام علیک خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان خواجہ ہند الولی خواجہ ہند الولی السلام علیک شیر مولا علی السلام علیک اے خدا کے ولی السلام علیک سیدی مرشدی پیر صفدر علی شاہ سیدی مرشدی پیر شمشیر علی شاہ میرے کاس کے پیر ولی السلام علیک شیر مولا علی السلام علیک اے خدا کے ولی السلام علیک قال اللہ تبارک تعالیٰ فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدنا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ وسلم علیکہ یا شیخ سیدنا محی الدین شیخ سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی شہد اللہ مدد کن فی سبیل اللہ. برادران ملت اسلامیہ اور دختران ملت جو بھی یہاں درگاہ شریف میں شرکت کیے ہیں، مریدین مریدائیں تمام کو سیدہ کائنات شہزادی رسول زہرا و بطول حضرت سیدہ ماں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ علیہ السلام کی جشن یوم ولادت کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے. آج عالم اسلام میں اتنی غفلت طاری ہے کہ اپنا اپنا جنم دن تو یاد ہے، کوئی اپنا برتھ ڈے منا رہا ہے، کوئی اپنا شادی کا ڈے منا رہا ہے، کوئی کسی کے انتقال پر برسی یاد ہے، ہر چیز یاد ہے. ساری کائنات میں حضرت سیدہ بی بی ماں حوا علیہ الصلوۃ والسلام، بی بی مریم علیہ الصلوۃ والسلام، بی بی آسیہ علیہ الصلوۃ والسلام، پیغمبروں کی بیویاں، پیغمبروں کی مائیں، پیغمبروں کی بیٹیاں، 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کی مائیں، بیٹیاں، بیویاں، جتنی بھی نیک خواتین جو جنتی خواتین ہیں، اللہ نے جنہیں جنت کی بشارت دی، جن کی نیکیاں، جن کی سخاوت و صداقت کتابوں میں، قصص الانبیاء میں، تمام میں مشہور و معروف ہے. تو ایسی تمام نیک خواتین جنت کی سردار خاتون جنت ہیں. ایسی تمام خواتین جنت کی سردار، پیغمبروں کی مائیں، بیٹیاں، بہنیں، بیویاں اور صحابہ کرام کی مائیں، خلفاء راشدین کی مائیں، تمام امہات المومنین، کائنات کی تمام نیک خواتین، غوث اعظم کی ماں، غریب نواز کی امی جان، تمام اولیاء اللہ کے کائنات میں جتنے بھی نیک و متقین اولیاء اللہ، تمام کی ماؤں کی، تمام نیک خواتین جنت کی سردار خاتون جنت ہیں. جب ماؤں کی تمام نیک خواتین کی، خواتین جنت کی سردار خاتون جنت ہیں، ماں خود خاتون جنت کی غلام ہے، خادمہ ہے، تو بیٹے برابری نہیں کر سکتے. ذہن میں لا لیں، گستاخان اہل بیت. ماں خود غلام ہے خاتون جنت کی. درجہ کیا ہے اہل بیت کا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبران، کسی پیغمبر پر اس قسم کی آیت کا نزول نہیں ہوا. یہ آیت تطہیر صرف اور صرف، اور کسی پیغمبر کی آل کے لیے بھی نہیں ہوا، صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اعظام، اہل بیت اطہار کے اوپر نازل ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کرنے، مناظرہ کرنے، بحث و مباحثہ کرنے، حجت کرنے کے لیے نجران کے عیسائی راہب آئے، عیسائی پادری آئے. آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت کرنے لگے کہ ہمارے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور ہمارا جو ہے مذہب سچا ہے. تو ایسی حجتیں دلیلیں چلتی رہی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے ماں حوا علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تو کیا تعجب ہے اللہ کی قدرت میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرتا. یا عیسیٰ ابن مریم ایدناہ بروح القدس، پروردگار عالم کی اس کی قدرت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان راہبوں کو. ہر دلیل کو جھٹلایا گیا جب بحث و مباحثے سے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ احد واحد ہے، نہ جنا ہے نہ جنا گیا ہے، نہ اس کے کوئی ماں باپ نہیں، نہ اس کے کوئی بیوی بچے ہیں. اللہ اکا ہے، احد ہے، واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. ہر دلیل کو جھٹلائے گئے.
جب بحث و مباحثہ مناظرہ دلیلوں سے یہ تمام ہو گیا، کام نہیں ہوا، تو تمام عیسائی راہب کیا کیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے اب بحث و مباحثہ مناظرہ کتابی دلیلوں سے کچھ کام نہیں، چلو اب مباہلہ کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ مباہلہ کیا؟ ہمیں تمہارے اوپر بدوا بھیجتی، تمہیں ہمارے اوپر بدوا بھیجو، اللہ کس کے ساتھ ہے، کون سچائی پر ہے، کس کا مذہب سچا ہے، معلوم ہو جاتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے ایک میدان میں جانی، مختصر کہہ لوں تاکہ تمہارے ذہن میں اہل بیت کی عظمت آ جانا، تو ایک میدان طے کرے مباہلے کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آیت کا شان نزول کیا ہے، رسول وہ عیسائی راہب اپنی خواتین یعنی اپنی عورتیں، اپنے جوان، اپنے بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ بھی اپنے جوان، اپنی خواتین اور اپنے بچوں کے ساتھ مباہلے کے میدان میں جاؤ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں میں مولا علی مشکل کشا کو لیا، اور خواتین میں خواتین جنت کی سردار خاتون جنت کو اپنی بیٹی، اپنی شہزادی کو لیا، اور جوانوں میں، ماں بچوں میں اپنے چہیتے نواز امام حسن و حسین علیہ السلام کو لیا۔ مباہلے کے میدان میں آ رہے ہیں، وہ تمام عیسائی راہب دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے زمین و آسمان، عرش روشن ہے۔ ان کے چہروں سے صحابہ اکرام سے کہا کہ یہ 5 تن کون ہے، یہ 5 کون ہیں جو آ رہے ہیں؟ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے نواز امام حسن و حسین علیہ السلام۔ یہ 5 ہیں۔ وہ عیسائی راہب بولے ان کے چہروں سے جو نور حق و صداقت کا چھلک رہا ہے، خدا کی قسم یہ 5 اٹھا کر اگر ہاتھ اٹھا کر ہمارے اوپر لعنت بھیج دے یا بدعا کر دے، قیامت تک ہمیں مذہب کے ساتھ تمام نیست و نابود ہو جائیں گے، خدا نہ ان کو روک لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سرنڈر ہو گئے، بلا مقابلہ جیت ہو گئی مباہلے میں، بلا مقابلہ جیت ہو گئی مباہلے میں بعض میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چادر تھی وہ چادر ہے۔ بعض حدیثوں کی روایت میں یہ ملتا ہے کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام جنت سے چادر مبارک لائے تھے، تو بہرے کیف وہ چادر مبارک کو بچھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیٹی کو بلائے، بی بی فاطمہ الزہرا، بیٹی یہ چادر میں آ جاؤ، آ کر کھڑ گئے۔ مولا علی مشکل کشا کو بلائے، اپنے داماد کو سیدنا علی کرم اللہ آگے کھڑ گئے، اپنے نواسیاں کو بلائے، امام حسن و حسین مجتبیٰ کو کھڑ گئے۔ ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ چادر میں جانا چاہتے تھے، روک دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہچانو اہل بیت کون ہیں؟ عظمت ازواج مطہرات امہات المومنین کی عظمت و حرمت اپنی جگہ، صحابہ اکرام کی عظمت و حرمت اپنی جگہ، اہل بیت اطہار کون ہیں جن کی گواہی قرآن کی آیت کریمہ دے رہی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 چادر مبارک میں آ گئے، کون؟ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ، سیدنا بی بی فاطمہ الزہرا، امام حسن و حسین علیہ السلام، چاروں آ گئے۔ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ چادر میں آنا چاہے، روک دیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین کو، اپنی بیوی کو روک دیے، زوجہ محترمہ کو روک دیے، یہ کہا کہ نیکی پر قائم رہو، چادر میں آنے نہیں دیے۔ وہ چادر مبارک کو کیا کر ڈالے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈھک لیے، کسے؟ لے کو ڈھکیے، مولا علی مشکل کشا کو، خاتون جنت کو، اپنے 2 نواسے امام حسنین کریم، امام حسن حسین علیہ السلام کو چادر ڈھکنے کے بعد درود ابراہیم پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔
تو اس وقت میں درود ابراہیم پڑھنے کے بعد جو ہے وہی نازل ہو گئی، آیت کا شان نزول ہوا، وہ یہی آیت کریمہ ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اہل بیت کو نور پر نور سے دھو دیا، ان کو ہر رجس سے پاک کر دیا، یہ پاک و مطہر ہیں، یطہرکم تطہیرا، یہ پاک و مطہر ایسے ہیں کہ ان کا جو اس آیت کے شان نزول کے بعد پنجتن پاک کا وہیں پر سے شروعات ہوا۔ ہم جو کہتے ہیں کہ پنجتن پاک کے لفظ کہاں سے آیا؟ یہ آیت کے شان نزول کے بعد کیسے پاک، نور سے پاک، کیسے پاک؟ نور پر نور سے پاک۔ انسان کو ہر ناپاکی کا خیال جو دنیا میں آتا، اللہ تعالیٰ اہل بیت کو ہر ناپاکی سے پاک کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بحالت جنابت میں سوائے مولا علی مشکل کشا کے دنیا کا کوئی شخص مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور بی بی خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی نور پر نور سے پاکی۔ اللہ اکبر، کیا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور 15 رمضان ہے، بی بی خاتون جنت رضی اللہ عنہا روزے سے ہیں۔ کس سے ہیں؟ روزے سے ہیں۔ ظہر کی نماز ادا کرے، ظہر کی نماز کے بعد بڑے نماز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، اور عصر کی نماز بی بی خاتون جنت پڑھ رہی۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 40 دن تک کوئی بھی دنیا کی عورت مصلی پر جا نہیں سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن چھین نہیں سکتی، ذکر نہیں کر سکتی۔ ماں فاطمہ کی پاکی کیا ہے جو اللہ نے درجہ دیا ہے؟ رسول پاک کی یہ اہل بیت تھی کہ ظہر کی نماز میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، عصر کی نماز خاتون جنت ادا کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ پاک و مطہر ہیں، بشر کے روپ میں ہیں مگر آ کر نور البشر ہیں، خیر البشر ہیں، نور البشر ہیں، جن کے نانا جان جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری، جن کے نور سے اللہ نے ساری کائنات پیدا کر دیا، وہ کائنات کا مقصد ہی پنجتن پاک ہیں۔ بیگم شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ، وارث پاک عالم پناہ کے احرام پوش فقیر، فرماتے ہیں ایک شعر میں، بیگم یہی تو 5ویں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، پنجتن پاک ہیں۔ نماز بھی 5 وقت کی ہے، پنجتن 5 ہیں، نماز بھی 5 وقت کی فرض ہے، اور انسان کا وجود آگ، ہوا، مٹی، پانی اور جو ہے روح کا تعلق نور سے 5 عناصر ہیں، یہ بھی پنجتن پاک کا صدقہ ہے۔ ہر ایک عناصر کے اوپر ہر ایک اہل بیت پنجتن پاک میں سے جو نفوس قدسیہ ہیں ان کا کنٹرول اللہ نے دیا ہے۔ اس راز و نیاز کو سمجھنے کے لیے صوفیاء کرام کی مجلس میں آنے کی ضرورت ہے۔ اور بی بی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ اکبر درجہ، تمام خواتین جنت کی سردار، نساء العالمین، سید کائنات، جنت پہ جو بھی جانے جائیں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو اذان رکھو، خاص نام فاطمہ رکھو، پکارنے کا نام رکھنا ہو تمہارا کام نہیں، کوئی بھی دانشمند جو ناموں کے متعلق علم رکھتا ہو اس سے لینا، ناموں کے متعلق جو علم رکھتا ہو اس سے پوچھنا، خاص نام فاطمہ رکھو، اس لیے کہ جو ہے بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کے باندیوں میں، غلاموں میں شامل ہوتی ہے بچی، خاص نام فاطمہ رکھو۔ بیٹا پیدا ہوا تو محمد رکھو، خاص نام اذان کے بعد اس لیے کہ جس کسی کے نام سے پہلے محمد رہتا اس کی طفیل سے انہیں بخشے جاتا ہے، اس کی برکت سے۔ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کے باندیوں میں، کنیزوں میں، غلاموں میں شامل ہونا یہ تمنا رکھتی ہے ہر عورت دنیا کی۔ اور سید کائنات بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکی، ان کی بڑائی، اللہ اکبر، ان کی عبادت، ان کی سخاوت، ان کی عبادت، اتنی ان کی کتابیں ہیں، پڑھتے پڑھتے جو ہے ان کی سیرت ایسی ہے۔ بی بی خاتون جنت چکی پھراتے تھے، جو آٹا پیسنے کی چکی ہے وہ چکی پھراتے تھے،
ایک چکی کا پھاٹک پھرتا بی بی ام فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہے کہ چکی پیس نہیں رہی، یہ قرآن ختم ہو جاتا خاتون جنت کا۔ اللہ اکبر۔ اور مولا علی مشکل کشا کیا ہیں، گھوڑے کے اوپر بیٹھے، ایک رکاب پیر میں ڈالے، گھوڑے کے اوپر اب ایک رکاب ڈالے اور بولے کہ میرا قرآن ختم ہو گیا۔ سرکار خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہ السلام کا درجہ بلند ہے، سب کو اپنا اپنا جنم دن یاد ہے۔ خاتون جنت کا جنم دن، یہ سب جنت کو جاتے وقت آ کر جہنم رسید کیا واسطے ہوتی ہیں ہمارے مسلمانوں کو، ہماری اس تاریخ معلوم نہیں۔ بڑی بڑی شہزادی رسول کہ ہر کوئی بھی ان کا آئیڈیل، ہر کوئی بھی ان کا نقش قدم قبولنا چاہتا ہے، ایسی سیدہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کا جنم دن ہمنا، یوم ولادت ہمنا یاد نہیں ہے۔ مولا علی مشکل کشا جو ہیں قاسم الجنہ ہیں، یعنی کہ جنت بانٹنے والے ہیں۔ امام حسن و حسین علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسن و حسین و شبابی اہل الجنہ، یعنی حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ پنجتن پاک اہل بیت اعظام سے ہمیں جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، اہل بیت اعظام کے صدقے طفیل میں جنت ملنے والی ہے۔ ان جنت کے سردار بھی حسن و حسین ہیں، اور جنت بانٹنے والے مولا علی مشکل کشا ہیں، اور جنتی خواتین کے سردار خاتون جنت ہیں۔ یہ درجے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہر ایک تاریخ اس درگاہ شریف میں منائی جاتی ہے۔ بہت طول اور طویل تاریخ ہے۔ بی بی مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بی بی مریم علیہ السلام کی شان میں سورہ مریم نازل فرمایا۔ بی بی مریم علیہ السلام کی شان میں ایک سورت نازل ہوئی بی بی مریم علیہ السلام کی شان میں، کون سی؟ وہ سورہ مریم۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی شان اقدس میں اللہ نے دو سورتیں نازل فرمائے، ایک سورۃ النساء اور سورۃ الدہر۔ سورۃ النساء ایک اور دوسرا سورۃ الدہر۔ اتنی بڑی شان و عظمت ہے۔ اللہ اکبر۔ تمام خواتین جنت کی، کائنات کی خواتین جنت کی سردار خاتون جنت ہیں، اور بھی بہت طویل ہے، میں بول نہیں سکتا۔ میں بندہ حقیر و فقیر اور غلامان اہل بیت ان حضرت سیدنا پیر صفدر علی شاہ قادری سیدنا شمشیر علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار اقدس میں، ان مقدس بزرگان دین کی بارگاہ میں شہزادی رسول سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی آج جشن یوم ولادت منعقد ہے۔ کثیر تعداد میں یا خود منانا چاہیے یا پھر جہاں پر مناتے ہیں خاتون جنت علیہ السلام کی، مولا علی مشکل کشا کی، امام حسن و حسین علیہ السلام کی، غوث پاک و غریب نواز کے یوم مناتے ہیں، وہاں پر ہم کو جا کر شرکت کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی تمام ہماری ماں بہنوں کو اور تمام اس دور کی نوجوان لڑکیوں کو خاتون جنت سیدہ ماں بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے وصولوں پر، ان کی بتائے ہوئے نیک تعلیمات پر، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم مما العلم والحلم والحكم والحكمة وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا شيخ سيدنا محي الدين عبد القادر جیلانی شیخ اللہ مدد في سبيل الله۔ الفتح آل نبی، الفتح آل نبی سب سے بڑی دولت ہے۔ حق کو پہچانو مسلمانوں، ابھی مہلت ہے، جس میں شامل ہو لبو لہجہ قرآن مبین، اصل میں فاطمہ زہرا کی وہی مدحت ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لطف انبیاء کرم اولیاء با فضل پنجتن یا علی المدد یا علی المدد یا علی المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔
یا شیخ عبد القادر جیلانی اللہ مدد کن فی سبیل اللہ. تمامی